الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي السودان وفي لبنان وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا طبيب قلوبنا ونور أعيننا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط. عمومی فلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. خط سطح کے کنارے کو کہتے ہیں. اصل میں جو صحیح تو کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اوکلیدس کو اپنا ماڈل بنائیں مثلا، تو جو بنیادی تصور ہے وہ نقطہ ہے. نقطے سے پھر خط بنتا ہے اور خط سے سطح بنتی ہے وغیرہ، اور سطح سے جسم، ان تعریفی لحاظ سے. لیکن یہ کہ یہاں حضرت جو ہے سطح کی تعریف، خط کی تعریف کر رہے ہیں سطح کے ذریعے. تو اب سطح کی تعریف پہلے کرنی چاہیے، کیونکہ سطح کی تعریف کوئی بدیہی تو نہیں ہے. تو اس لیے مثلا اگر اور ہمارے علماء جو جب یہ خط اور سطح اور جسم کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں دو علوم کے، علوم تو نہیں کہنے چاہیے لیکن یہ مطلب یہ کہ اصطلاح میں سمجھا یہ علوم، یہ ڈسپلنز ہیں. ایک علم ہندسہ یا ہندسہ جیومیٹری، اور دوسرا جو ہے علم طبیعت. اور مسلمانوں کے ہاں جو ہمارے مدارس میں جو اس وقت پڑھایا جاتا ہے اس میں اکثر جو اس کی علم الہندسہ کی جو مراجع ہیں وہ اوکلیدس، اور طبیعت کا جو اصل ہمارے ہاں ہے وہ ارسطو. حالانکہ مطلب یہ کہ متکلمین جو ہے بعض معاملات میں ارسطو کی پیروی نہیں کرتے، مثلا جوہر اور جزلا یا تجزا اور وہ ان چیزوں میں وہ گریک ایٹمسٹ کی پیروی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جسم کی تعریف میں وہ اسی کی بنیاد پہ مطلب جو حنبلی اور اشعری اور ماتریدی جھگڑے، ماتریدی تو اتنا ہی نہیں لیکن حنبلی اور اشعری جھگڑے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں. تو ارسطو اور اوکلیدس یعنی یہ خط کی تعریف، اور یہاں سے شروع کیا تھا. یعنی بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ حضرت نے جو ہے اس طریقے سے یہ تعریف کی ہے وہ کوئی اچھی تعریف نہیں ہے خط کی، خط کی. ہاں، کیونکہ خط کی تعریف کر رہا ہے سطح سے، لیکن سطح کی خود جو ہے تعریف آپ کریں گے خط کے ذریعے، تو آپ کو خط کی تعریف کرنی چاہیے جس میں سطح کا ذکر نہ ہو. تو اس کا طریقہ وہی ہے جو جیومیٹری میں ہے، علم ہندسہ میں ہے. وہ یہ کہ نقطہ جو ہے وہ چیز ہے
جس کی نہ کوئی لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے اور نہ لمبائی اور چوڑائی طول اور عرض اور نہ گہرائی ہے. یہ تین جہاد ہیں نا. چوتھی بھی ہے لیکن وہ چوتھی مطلب آئنسٹائن کے ذریعے آئی ہے، لیکن یہ کہ اس میں نہیں جاتے ابھی. اور نقطہ جو ہے جیسے اوکلیدس اس کی تعریف کرتا ہے، یہ ایک مجرد چیز ہے. وہ کوئی نقطہ جو ہے حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے، اور جو بھی حقیقی نقطہ ہے یعنی دنیا میں جس کو ہم نقطہ کہتے ہیں وہ اس مجرد نقطے کی ایک ناخالص شکل ہے. ایک معنی میں اگر مطلب افلاطونی مابعد الطبیعتی تصورات میں اس کو سمجھانے کی کوشش، تو اس میں سمجھنے کی بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نقطہ وہ ہے جس کے نہ لمبائی ہے نہ چوڑائی ہے نہ گہرائی ہے. یہ نقطے کی تعریف. اور نقطے کے مجموعے کو جو ہے وہ خط کہتے ہیں. اور خط میں یہ ہے کہ اس کی لمبائی تو ہے نا، لیکن اس کی نہ چوڑائی ہے نا گہرائی ہے. یہ اور سطح کی پھر یہ ہو گیا، اس میں سطح وہ ہے جس کی لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے اور گہرائی بھی. سطح جو ہے نقطوں اور یعنی خطوط سے بنتی ہے. تو اس لیے مطلب جو حضرت کا جو طریقہ ہے وہ اتنا مناسب مجھے تو نہیں معلوم ہوتا میرے محدود علم کے مطابق، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یعنی فلسفے پڑھنے کا کوئی مقصد ہے اصطلاحات کو سمجھنا نہیں ہے. مثلاً اصل فلسفے سے دو، ایک تو تصورات کس طرح بنتے ہیں اور مختلف تصورات میں تفریق کیسے ہوتی ہے، اور نئے تصورات آپ کیسے تخلیق کرتے ہیں، اور جو موجود تصورات ہیں ان کو کس طرح آپ جو ہے ان پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی فلسفے کے ذریعے جو ہے یہ قوت استدلال. دوسری جو ہے استدلال اور استنباط کی قوت. یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اصل جو فلسفے سے آپ چیز سیکھتے ہیں وہ منطق سے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ منطق سے استدلال کے اصول سیکھتے ہیں آپ. اس طرح نحو سے جو ہے آپ جملہ بنانے کے اصول سیکھتے ہیں جملے، لیکن نحو پڑھنے سے آپ کو جملے نہیں بنانے آئیں گے، اور منطق پڑھنے سے استدلال کرنا نہیں آئے. استدلال نحو جملے آتے ہیں جملے بنانے سے، لکھنے سے یا بولنے سے بھی. اسی طرح جو استدلال آتا ہے استدلال کرنے سے، خاص طور پہ مجرد اور گہرے امور میں. یہ ممارست کے ذریعے استدلال آتا ہے، کیا وہ لکھ کے کریں یا بولنے کے ذریعے کریں. مثلا یہ کہ اس وقت میں جو کر رہا ہوں یہ استدلال ہی کر رہا ہوں، ظاہر ہے نا. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ استدلال کا پہلو بالکل صرف مسلمانوں کیا نہیں، یعنی جدید میں بھی اس کی کمی ہے کافی، کیونکہ لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہا اور میں نے کیا کہا. یعنی اقوال جو ہے، یعنی ارسطو کی سوچ کیا ہے یا افلاطون، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، لیکن اس کی کوئی فلسفیانہ ایسا حیثیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ مواد فراہم کرتا ہے آپ کو سوچنے کی. تو فلسفیانہ حیثیت اس کی وہی ہے، سمجھے. تو یہ یہاں جو مقصد ہے یہ قوت استدلال سیکھنا ہے. تو اگر مطلب اس کو میں کچھ کنوے کر سکوں تو یہی میرے نزدیک جو ہے. اور آپ دیکھیں نا بڑے علماء اور مجتہدین، مجتہد اور عام عالم میں کیا فرق ہے. یعنی عام عالم کو تو عالم کہنا ہی نہیں چاہیے، یعنی آپ یعنی طالب علم کہہ لیں یا شیخ کہہ لیں، لیکن عالم تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ایک عام عالم اور مجتہد میں فرق یہی ہے کہ مجتہد یعنی امام غزالی کو جو چیز ممتاز کرتی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اقوال یاد ہیں، یعنی احیاء میں آپ کے مواد بہت ہے یا زبان آتی ہے، وہ ضروری ہے، وہ لابد من ہو، لیکن یہ کہ تو ہر چیز ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن جو ممیز کرتی ہے ایک عالم کو، بڑے مجتہد کو یا بڑے عالم کو ایک عام
عالم سے وہ دو چیزیں، ایک قوت استدلال اور استنباط، اور دوسری فہم واقع. عالم ربانی اور مجتہد وہ یہ جس کو اپنے واقع کا فہم ہو. اگر کیونکہ واقع کا آپ کو فہم نہیں ہوگا تو آپ حکم کس چیز پہ لگائیں گے؟ واقعی کا فہم نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے آپ کو مجرداً حکم کا فہم بھی ہو تو وہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ہر حکم کو سمجھنا واقعی کے تناظر میں ہی ہوتا ہے، الا یعنی وہ چیزیں جو آفاقی ہیں، جیسے ایمانیات، یعنی بنیادی ایمانیات. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، تو جو چیز مطلب یہ کہ عالم ربانی اور مجتہد کو ایک عام، اس لیے مطلب آپ کے پاس بہت علم ہو لیکن آپ کے پاس فہم واقع نہ ہو، سچویشن کا ادراک نہ ہو، تو آپ مطلب یہ کہ اس کے علم کا کیا یعنی اس میں گمراہی پھیلائیں گے، اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اور قوت استدلال و استنباط نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ پھر سطحی باتیں کریں. تو غزالی اور دوسرے لوگوں میں فرق یہی ہے، امام غزالی یا ابن تیمیہ، یہ بڑے جو علماء ہیں، یا امام ابو حنیفہ ہو گئے یا امام مالک ہو گئے. صرف یہ نہیں ہے کہ امام مالک نے یعنی موطا لکھی، ظاہر ہے وہ قدیم ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد، لیکن جو امام مالک کو دوسرے لوگوں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے یا امام غزالی کو قوت استدلال و استنباط ہے اور فہم واقع. فہم واقع اس لیے مطلب امام مالک جو ہے جب لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے وہ کہتے تھے کہ واقع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور کہتے واقع نہیں ہوا تو فرمایا کہ اس کو رہنے دو، جب وہ ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگ پیدا کرے گا جو اس کا جواب دیں گے کہ واقع کے فہم کے بغیر جو آپ حکم لگا لیں. اب ظاہر ہے کہ مطلب حناف کے ہاں فرضی واقعات پہ بھی حکم لگاتے ہیں، لیکن وہ قوت استنباط بڑھانے کے لیے، لیکن جب وہ واقعہ ایکچولی پیش آئے گا تو اس کا پھر جو ہے اس پہ نئے سرے سے اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. بہرحال بات سے باہر نکلتی ہے، پیچھے چلتے ہیں. تو خط سطح کے کنارے کو کہتے ہیں. تو خط جو ہے اصل میں وہ چیز ہے، خط وہ چیز ہے جو نکات سے بنتی ہے اور جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور جس کی لمبائی ہے ہوتی ہے لیکن چوڑائی اور گہرائی نہیں ہوتی. یعنی وہ ایسا عرض ہے جو صرف طول کی تقسیم کو قبول کرتا ہے. یعنی یہ عرض کا مطلب ان کا یہ ہے کہ سطح جو ہے خط جو ہے قائم بذات نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک مجرد تصور ہے، اس کے بارے میں اور پھر کہیں گے آگے دکھائیں گے بھی. خط بھی فلاسفہ کے نزدیک کا عرض ہے. یعنی فلاسفہ کے نزدیک کیا مطلب، کس فلسفے، ارسطو کے نزدیک عرض ہے یا افلاطون کے نزدیک؟ تو یہ عموماً فلاسفہ کی بات جو ہمارے یہاں کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی یعنی مطلب یہ کہ یہ عہد ذہنی الفلاسفہ یا عہد ذہنی، یعنی ان کے ذہن میں جو خاص فلسفی جو موجود ہیں جن کے بارے میں وہ پڑھ رہے ہیں ان کتابوں میں، صرف وہی فلسفہ. ورنہ عموماً یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک ایک عرض ہے؟ یعنی جمہور فلاسفہ بھی کہیں تو پھر بھی کوئی بات بنتی. فلسفیوں کے تو مطلب خط کیا ہے، یعنی ایسے فلسفی بھی ہیں جو اس کو عرض مانتے ہیں، ایسے فلسفی جو ہیں جو اس کو جوہر مانتے ہیں. جوہر کا مطلب یہ ہے کہ قائم بذات اس کو کسی وجہ، اور ظاہر قائم بذات جب ہم کہتے ہیں تو اس سے جو مراد ہوتی ہے وہ نسبی ہوتی ہے، کیونکہ یعنی خط جو ہے قائم بذات ہے نسبتاً، لیکن یہ کہ نقطے کا محتاج ہے تو اس لحاظ سے وہ قائم بذات نہیں ہے. بہرحال اس کا مستقل وجود نہیں ہو سکتا، مستقل یعنی قائم بذات. یہ ایک نظریہ ہے، وہ کسی سطح کے ساتھ ہی موجود ہو سکتا ہے. اب اس میں یہ سطح کو جو ہے اولیت دے رہے ہیں اور خط کو جو ہے، لیکن آپ اگر سطح کو ڈیفائن کریں یا سطح کی تعریف کریں خط کے ذریعے تو پھر مطلب سطح جو ہے مستقل کیسے ہو سکتی ہے؟ سطح جو ہے
ان معنوں میں جو ہے عرض ہو گئی، اور خط جو ہے وہ قائم بذات ہو گیا، کیونکہ اور اسی طرح تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ مثلا اگر سطح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سطح جو ہے قائم بذات، اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ سطح جو ہے آپ کہیں کہ سطح جو ہے بنیاد ہے، لیکن اگر سطح کو آپ نقطے اور خط کے ذریعے معرف کریں تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستقل چیز ہے؟ اس لیے مطلب یہ ہے کہ متکلمین کے ہاں انہی معنوں میں جو ہے جو اصل جوہر ہے وہ جزلا یا تجزا ہے، کیونکہ اسی سے سارے اجسام بنے، تو ان معنوں میں اجسام جو ہیں وہ قائم بذات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو قائم بذات ہے یا نہیں، یہ بھی ایک نسبی چیز ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے یہ قائم بذات ان معنوں میں ہے کہ اپنے وجود کے لحاظ سے یہ مثلا یہ ہے کہ خود قائم ہے، مستقل طور پہ قائم ہے، اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جو رنگ کی ہے مثلا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ جسم جو ہے خط سے بنا ہے، تو ان معنوں میں یہ قائم بذات نہیں ہے، خط کا محتاج ہے، یہ نقاط سے بنا ہے۔ ان معنوں میں صرف جو اصلی حقیقی قائم بذات چیز ہوگی وہ نقطہ ہی ہوگا، کیونکہ نقطہ کسی چیز سے نہیں بنا۔ سمجھے نہیں جی؟ تو یہ مثلا یہ صفحہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں جسم کاغذ کی سطح ہے، اور یہ سب صفحہ چاروں طرف جہاں ختم ہوا ایک لمبی لکیر سے خیال میں آتی ہے، وہی خط عرضی ہے۔ اور متکلمین کے نزدیک خط بھی جوہر ہو سکتا ہے، یعنی خط قائم بذات ہو سکتا ہے۔ اب متکلمین کے نزدیک کیا، فلسفیوں کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے یہ، اور ہر متکلم کے نزدیک نہیں ہے۔ تو یہ جیسے میں نے دو طرح سے آپ کو بتایا، ایک لحاظ سے وہ جوہر ہو سکتا ہے، ایک لحاظ سے جوہر نہیں ہو سکتا، یعنی خط جوہر ان معنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ مستقل طور پہ قائم ہے مثلا، لیکن یہ ہے کہ یعنی مثلا یہ کہ خط جو ہے وہ رنگ کی طرح نہیں ہے مثلا، کیونکہ رنگ جو ہے اس کا الگ وجود جو ہے کسی چیز کے احتیاج کے بغیر ممکن نہیں، لیکن اس لحاظ سے خط جو ہے قائم بذات ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں کہ خط جو ہے نکاح سے بنا ہے تو وہ قائم بذات نہیں ہوگا، وہ محتاج ہے، اور ان معنوں میں جو ہے صرف نکاح جو ہے وہ قائم ہے۔ تو اسے کہتے ہیں متکلمین کے نزدیک خط جوہر بھی ہو سکتا ہے، اس وقت شرح حیثیت کے قابل ہو، اجزاء الآیت لا تتجزا سے مرکب ہوگا، اور صرف طول میں تقسیم کرے گا اور خط جوہری کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں رکتے ہیں، تو اس خط پہ تھوڑی مزید بات بھی کریں گے، دیکھیں گے دوسری تعریف یہ اگلی بار انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفینا محمد وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔